بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد سورة القيامة میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. اللہ اکبر. یہ بہت ہی زبردست اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب بھی سورج گرہن لگے یا چاند گرہن لگے تو وخسف القمر، اسے عربی میں کہتے ہیں خسوف القمر، یعنی چاند گرہن کا لگ جانا. اب چاند گرہن کے لگنے سے امت مسلمہ کے اندر، مسلمانوں کے اندر عقیدہ توحید اور عقیدے کے جنگ کرنے والے ہمارے موحدین کے اوپر بہت زبردست امتحان جو ہے نا وہ موجود ہے. وہ امتحان کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ اور عامت الناس لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عمومی نشانیاں چھوڑی ہیں. کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ ام علی قلوب، کیا تمہارے دلوں کو اللہ نے تالے لگا دیے ہیں؟ سبحان اللہ. تو لوگوں کے دلوں کو تالے لگ جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ لوگ ان چیزوں کو سمجھنے نہیں چاہتے. اور چاند گرہن کے حوالے سے ہندوانہ رسم و رواج ہمارے اندر بہت زیادہ موجود ہے. مثلا کہ جی چاند گرہن لگ جائے تو چولہا نہیں جلانا، چاند گرہن لگ جائے تو کینچی نہیں چلانی گھر کے اندر، جھاڑو نہیں لگانا، اور اسی طرح چاند گرہن لگ جائے تو حاملہ عورتیں جو ہے نا وہ گھر سے باہر نہ نکلیں، چاند گرہن لگ جائے تو فلاں کام نہیں کرنا، فلاں کام نہیں کرنا. سبحان اللہ. اتنے زیادہ توہمات ہمارے معاشرے میں اس چیز کو لے کے پڑے ہوئے ہیں. اور دوسرا ہمارا یہ موضوع ہے اسی کے حوالے سے کہ چاند گرہن کا تعلق جادوگروں کے ساتھ کیوں ہوتا ہے. جادوگر جو ہے نا وہ اس دن کو یا اس رات کو اپنے لیے کیوں اتنا اہم سمجھتے ہیں. اب یہاں پہ دو تین چیزیں میں آپ کو بتا دوں. میں اپنے ذاتی تجربات کی روشنی میں بھی آپ کے سامنے جو ہے نا وہ چند ایک چیزیں رکھوں گا کہ ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو آبزرو کیا کہ جن کا علاج پائے تکمیل تک پہنچ گیا، تقریباً قریب تھا کہ ان کا علاج ہو جاتا یا وہ اس بیماری سے نکل جاتے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم 100% درست ہو گئے، ہماری صحت ٹھیک ہو گئی، اب اس کے بعد ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی اثناء میں چاند گرہن کا وقت قریب آ گیا اور انہیں اس چیز کا اندازہ بھی نہیں تھا، پتہ بھی نہیں لگا کہ چاند گرہن آئے گا اور اس کے ساتھ ہمارے اوپر اس کا اثر کیا ہوگا. اب چاند گرہن کا بنفسی ہی اس کا کوئی اثر نہیں ہے. میری بات کو ذرا اچھے سے سمجھ لیں کہ چاند گرہن کا لگ جانا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں ہیں، چند ایک نشانیاں ہیں. اور اس میں اللہ کی نشانیوں میں بڑی ایک نشانی یہ ہے کہ وجمع الشمس والقمر، یعنی چاند اور سورج کو اللہ تعالیٰ جمع کر دیتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، چاند اور سورج کو اللہ نے جمع کر دیا، یہ نہیں کہ وہ ایک دوسرے میں ضم نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے آگے آ جاتے ہیں، جس سے کبھی چاند کی روشنی کم ہو جاتی ہے، کبھی سورج کی روشنی کم ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اس یونیورس کے، اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں قائم رکھی ہیں کہ تاکہ لوگ جو ہے نا وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ کو بھولیں نہ. اور جیسا کہ پہلی امتوں کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آیا کرتے تھے مختلف، اور یہ چاند اور سورج گرہن کا جو سلسلہ ہے یہ آج سے نہیں ہے، یہ بہت یعنی جب سے کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تب سے ہے. اور دنیا کے اندر بڑے بڑے سائنسدانوں نے، ماہرین فلکیات نے اس کے اوپر بڑی بڑی اپنی ریسرچز کی ہیں، تحقیقات کی ہیں. تو ایسا ہم نے کبھی یورپ کے اندر یا ایون عرب کے اندر، یہاں پہ سعودی عرب میں یا گلف کے ممالک میں نے کبھی نہیں سنا کسی سے بھی کہ چاند گرہن ہوگا تو ہم گھر میں جھاڑو نہیں لگائیں گے، ہم یہ کام نہیں کریں گے، وہ کام نہیں کریں گے، شیشہ نہیں دیکھیں گے، اور اس میں کوئی جسم کے اوپر نشانات پڑ جاتے ہیں، یا فلاں کام یہ اس طرح کی چیزیں جن کا تعلق اسلام میں خاص طور پہ عقیدہ توحید یا ہمارے عقیدے کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ توہم میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ صرف اپنی نشانیاں بیان کی ہیں. اور دوسرے نمبر پہ جادوگر جو ہے وہ اس رات کا بہت لمبے عرصے سے وہ اس کا انتظار کرتا ہے. اب اس کا انتظار اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں پہ اس نے روزانہ کی بنیاد پہ کوئی سحر بنانا ہے، کوئی کسی کے لیے جادو بنانا ہے،
وہ اتنا اس کے لیے وہ دن اہم نہیں ہوتا کہ وہ جس دن کسی کے لیے نیا جادو بنا رہا ہے، بلکہ سب سے زیادہ جو دن اہم ہوتا ہے اس کے لیے وہ ہوتا ہے تجدید السحر کا دن. کیف یجددون السحر، جادو کو وہ کیسے تجدید کرتے ہیں، نیا کیسے بناتے ہیں. آپ کا ڈیٹا سے مراد آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام، آپ کا لباس، آپ کا کوئی اثر، وہ پرانا کسی ساحر کے پاس پڑا ہوا ہے. اب اس نے کیا کرنا ہے کہ اس نے نئے سرے سے، جو کہ اس کا عہد ہے ابلیس کے ساتھ یا ابلیس کے کارندوں کے ساتھ، کہ میرا یہ کام ہے کہ بھی میں نے کسی کے اوپر سحر کرنا ہے، جادو کرنا ہے، اور جادو کے ساتھ اس کا جو زیادہ تعلق ہے وہ اس سے بھی زیادہ تعلق مضبوط کرنے کے لیے وہ تجدید السحر لازمی کرے گا. اگر وہ سحر تجدید نہیں کرتا تو وہ اپنے عہد کو توڑ دیتا ہے. ساحر جو ہے وہ شیطان یعنی ابلیس کے ساتھ اپنے عہد کو توڑ دیتا ہے، اور اس لیے یہ اس کی مجبوری ہوتی ہے. اور میں اس حوالے سے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ویڈیوز میں کہا کہ تجدید السحر کے لیے یہ رات جو ہوتی ہے، یعنی چاند گرہن کی رات یا سورج گرہن کا دن، کیونکہ یہ اس کی مختلف جو ہے نا وہ کیفیات ہیں، مختلف کیفیات ہیں، تو اس میں جب یہ کام کرتے ہیں سبحان اللہ، وہ تجدید السحر کا جو عمل ہوتا ہے وہ اس رات میں ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اب انہوں نے کیا کرنا ہے اس کو، کہ اس میں سب سے اہم چیز جو ہے نا وہ یہ کرنی ہے انہوں نے کہ آپ کے جسم کا اثر، آپ کا نام، آپ کی تصویر، آپ کا لباس، آپ کے ناخن، یا آپ کا کوئی جسم کی کوئی بھی تاثیر اس کے پاس موجود ہے تو اس کے لیے کافی ہے. اور اگر اس میں سے تاثیر اس کو نہیں ملتی تو وہ پھر صرف ایک ہی کام کر سکتا ہے کہ جس میں آپ کا نام لے کے آپ کے نام کے اوپر پڑھائی کی جائے گی. صرف وہ، یعنی پڑھائی سے مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھے گا، نعوذ باللہ، وہ قرآن نہیں پڑھیں گے، وہ سحر کو تجدید کریں گے، جادو بنائیں گے نئے سرے سے. اور جب وہ جادو بنائیں گے تو سبحان اللہ کیا ہوگا اس کا اثر؟ اس کا اثر یہ ہوگا کہ مختلف طریقوں سے وہ آپ کو یعنی جو ہے نا وہ مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا. اور دوسرا اس میں نقطہ یہ ہے کہ جب تجدید ہوتی ہے سحر کی تو اس مسحور کو جس کے اوپر جادو کیا گیا تھا آج سے 5 10 سال 20 سال پہلے بھی، تو اگر وہ کوئی تجدید نہیں بھی کرتا کوئی ساحر، تو ویسے ہی اس کے اوپر اس رات کے اندر تاثیر زیادہ پیدا ہوتی ہے. اب آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا حل کیا ہے، کہ اس رات ہمیں کیا کرنا چاہیے. یا جب ہمیں دیکھیں، اب ماہرین فلکیات اور جتنے بھی جو ان چیزوں کے ماہر ہیں، ماہرین فلکیات، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہمیں وقت سے پہلے بتا دیتے ہیں. پہلے نہیں پتہ چلتا تھا، اب جدت آ گئی، چیزیں جدید ہو گئیں، مشینری آ گئی، اور اس کے ذریعے سے اللہ نے علم دے دیا مسلمانوں کو. اب اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں اگر وقت سے پہلے پتہ چل جائے تو ہم اپنے آپ کو ریڈی کر لیتے ہیں، تیار کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس رات میں مقابلہ کیسے کرنا ہے. سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ سورۃ البقرہ اپنے گھر کے اندر اونچی آواز میں پڑھیں. لگانی نہیں ہے، پڑھنی ہے اس رات میں جتنی بھی آسانی سے ہو سکے. نمبر 2، سورۃ یونس کی 81 سے 89 آیات پانی پہ رقیہ کر کے اپنے گھر کے اندر پہلے سے سپرے کر کے رکھ دیں. نمبر 3، گھر کے اندر آپ کے پاس زیتون، کلونجی اور تلوں کا تیل، زیتون، کلونجی اور تلوں کا تیل، یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اس کے اوپر آپ نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ آپ نے کثرت یعنی 3 5 7 9 11 13 اس طرح سے طاق اعداد میں اس کو پڑھ کے اپنے اوپر، اس کو پورے جسم کے اوپر سر سے لے کے پاؤں تک وہ لگا لیں. پاسبل ہو تو اس میں بلیک مسک جو ہے نا وہ بھی اس میں شامل کر لیں. بلیک مسک کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ شیاطین داخل ہونے سے پہلے یا اپنا اثر کسی جسم کے اندر داخل کرنے سے پہلے ہی وہ آپ کے جسم کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. بفضل اللہ و بعون اللہ، اللہ کے فضل و کرم سے اس چیز کا اثر یہ ہوتا ہے کہ شیاطین کی جو قوت اور طاقت ہے وہ 0/0 کام کرتی ہے اس رات. پھر یہ میرا تجربہ ہے، میں آپ کو صرف یہ تجربہ بتا رہا ہوں. اور اس رات کثرت کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کثرت کے ساتھ کھلا پڑے.
لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اور اسی طرح کثرت کے ساتھ اللہم انی اعوذ بک من شر الشیطان وشرکہ، اللہم انی اعوذ بک من شر الشیطان وشرکہ، اللہم انی اعوذ بک من شر الشیطان وشرکہ. یہ دعا کثرت کے ساتھ اس رات پڑھیں. اللہ کے فضل و کرم سے شیطان کا جو تجدید السحر کا جو عمل ہے، آپ اس رات میں اس کو کاٹنے میں بفضل اللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. آپ نے ایک ضرب لگا دی، اگر اس رات میں ایک ضرب لگا دی تو میں یقین کریں کہ آپ کو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ سبحان اللہ نیکسٹ اگلا جو چاند گرہن ہے اس کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے سحر سے، ہر قسم کی نظر بد سے اور ہر قسم کے حسد کی وجہ سے مسلط ہوئے جنات کو آپ کے جسم سے اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. فجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.